اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ غیبت کے سلسلے میں ہماری گفتگو اور درس ہے کہ جو سورہ مبارکہ حجرات کی آیت نمبر 12 کے ذیل میں چل رہا ہے، جس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم فلا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ فاتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اے ایمان والو، بہت سارے ظنون سے گریز کرو، پرہیز کرو، ان سے بچو۔ گمان یعنی تم بہت زیادہ یعنی بہت سارے گمانوں سے بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے بعض گمان جو ہیں وہ اسم ہیں، گناہ ہیں، اور تم ایک دوسرے کو تجسس مت کرو اور نہ ہی کسی کی غیبت کرو، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرو، ان چیزوں کو فاش کرو جو اس کے راز ہیں، ان کو فاش مت کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ ہو، بس تم اسے کراہیت رکھتے ہو، کراہیت کرتے ہو۔ فاتقوا اللہ، بس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ کا قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ صحیح۔ آج ہمارا جو درس ہے اس بارے میں، اس کے علاج کے بارے میں ہے اور توبہ کے بارے میں ہے کہ غیبت کا علاج کیا ہے اور کیسے اس سے توبہ کریں، کیسے غیبت سے چھٹکارا پائیں، غیبت جیسے مرض اور بیماری سے کیسے بچیں۔ صحیح، یہ ہماری آج اس میں گفتگو ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ علاج غیبت و توبہ غیبت کا علاج اور اس سے توبہ۔ غیبت مانند بسیاری صفات ذمیمہ تدریجاً بصورت یک بیماری روانی درمی آیت ہے۔ غیبت جو ہے وہ برے صفات میں سے ہے، غیبت بری صفات میں سے ہے، اور یہ روحانی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے اور برے صفات میں سے ہے، اور غیبت ایک بہت سخت بیماری ہے، مشکل ہے۔ بگونا ہی کہ غیبت کنندے از کار خود لذت میں برد، غیبت کرنے والا اپنے اس برے کام سے، غیبت سے یعنی لذت بھی برد، مزہ آتا ہے اسے غیبت کرنے میں۔ غیبت کرنے والے کو غیبت میں کیا آتا ہے؟ مزہ آتا ہے، اور لذت اس سے یعنی اٹھاتا ہے، مزہ آتا ہے۔ واز ان کے پیوست ہے آبروئے ان و ان را برزد احساس رضا و خوشنودی میں کنند، اور وہ اس طریقے سے جو ہے وہ یعنی دوسرے کی آبرو اور عزت کو ختم کرتا ہے۔ وہ ان یہ کہ مراحل بسیار خطرناک اخلاقی است، اور یہ یعنی کسی انسان کی آبرو کو ختم کرنا اور اس کو بہتر سمجھنا، جس سے غیبت کر رہا ہے اس کی خوشنودی حاصل کرنا، اس طریقے سے یہ کیا ہے؟ یہ ایک خطرناک مرحلہ ہے اخلاقی مراحل میں سے، یعنی ایک خطرناک مرحلہ ہے، یعنی اللہ
جو اخلاقی مراحل ہیں ان میں یہ خطرناک مرحلہ ہے، اور یہ انسان کو بہت خطرناک موڑ تک لے جا سکتی ہے۔ غیبت جو ہے اس سے دنیاوی نقصانات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور اخروی نقصان تو اس کا ہے ہی۔ کہہ رہے ہیں کہ اخلاقی مراحل میں سے یہ مرحلہ خطرناک مرحلہ ہے کہ انسان غیبت کرتا ہے، اس سے لطف اندوز ہوتا ہے اور اس کو صحیح سمجھتا ہے۔ انجاز کہ غیبت کنندے باید قبل از ہر چیز بدرمان انجیزہ ہے درونی غیبت کے در آماق روح اوست و با این گناہ دامن میزند بے پردہ ذات۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان جو غیبت کرتا ہے، غیبت کرنے والے کو یعنی کیا کرنا ہے کہ وہ اس کا یعنی جو اس کے اندر روح میں اس کی بیماری پائی جاتی ہے اور اس کے اخلاق کو یہ بیماری خراب کرتی ہے، انسان کو چاہیے کہ اس خطرناک بیماری سے پرہیز کرے۔ انجیزہ ہے ہم چون بخل، یعنی ان چیزوں سے پرہیز کرے کہ جو مثلا جو ہے وہ جن کی وجہ سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے، جیسے بخل ہے، حسد ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، و خود برتر بینی اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ سب بیماریاں ہیں۔ صحیح ہے، یہ مرض ہے انسان کے اندر کہ جو انسان کو خراب کرتے ہیں، لہذا انسان ان سب پر غور کرے۔ مثلا حسد نہیں ہونا چاہیے، حسد کی بنا پر جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، غیبت کرتا ہے انسان، حسد کی بنا پر غیبت کرتا ہے۔ بخل ہے، کسی سے کینہ ہے انسان کو، بغض تو غیبت کرے گا۔ عداوت ہے، دشمنی ہے، یا وہ اپنے آپ کو سب پہ برتر سمجھتا ہے، سب سے افضل سمجھ رہا ہے تو وہ غیبت کرے گا۔ لہذا ان بیماریوں کو بھی ساتھ ساتھ ختم کرنا چاہیے تاکہ نتیجے میں غیبت نہ ہو۔ اور غیبت کے نتیجے میں خود غیبت کے نتیجے میں حسد ہو سکتا ہے، انسان بغض رکھ سکتا ہے، کینہ بڑھ سکتا ہے، خود حسد کے نتیجے میں عداوت دشمنی ہو سکتی ہے، اور بہرحال لیکن یہ عام طور سے غیبت انسان جب کرتا ہے تو کس وجہ سے کرتا ہے، حسد کی بنا پر یا برتری کی بنا پر یا بغض کی بنا پر، کینہ کی بنا پر، ان تمام چیزوں کی وجہ سے انسان کیا کرتا ہے، عام طور سے غیبت کرتا ہے۔ باید طریقی خودسازی و تفکر در عواقب سوء ان صفات زشت و نتائج شومی کے بیارمی آورد و ہم چنین از طریق ریاضت نفس ان آلودگیہ را از چون و دل بشویا۔ کہہ رہے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو خود سازی کے اعتبار سے یعنی اپنی خود سازی کرے، اپنے نفس کو پاک کرے، اپنے روح کو طاہر بنائے، اپنے نفس کو پاک کرے، اور ان صفات کو جو برے صفات ہیں اور جو بری یعنی یہ چیزیں ہیں ان سے پرہیز کرے، اور اپنے نفس کو ان تمام پلیدگیوں سے، گندگیوں سے اپنے آپ کو دھوئے، اپنے دل کو پاک کرے، صاف رکھے۔ تا بتواند زبان را از آلودگی بغیبت باز دارد، تاکہ وہ اپنی زبان کو اس آلودگی غیبت سے باز رکھ سکے۔ تا بتواند زبان را از آلودگی بغیبت باز دارد، سپس در مقام توبہ برآید، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مقام توبہ میں آئے، ان تمام چیزوں کو اپنے آپ سے دور کرے، حسد کو، بغض کو، کینہ کو اور عداوت کو، اپنے آپ یعنی خود پسندی کو، اپنے آپ کو بڑا ماننا، ان سب چیزوں کو ترک کرے اور پھر غیبت کی توبہ کرے، غیبت سے توبہ کرے۔ سپس در مقام توبہ برآید واز انجا جنبہ حق الناس دارد، اور چونکہ غیبت جو ہے وہ حق الناس کا بھی ایک شعبہ رکھتی ہے، یعنی غیبت جو ہے اللہ کی مخالفت نہیں ہے بلکہ اس میں بندوں کے حقوق بھی پامال ہوتے ہیں۔ جس شخص کی آپ غیبت کر رہے ہیں
شخص کی آپ برائی کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، وہ اس کا حق ہے آپ کے اوپر، آپ نے اس کا حق پامال کیا، یعنی اللہ کے حکم کی مخالفت تو کی ہی، لیکن آپ نے اس انسان کے بھی حق کو پامال کیا ہے جس کی غیبت کر رہے ہیں آپ. لہذا اللہ کے ساتھ ساتھ اس سے بھی معافی مانگنا ضروری ہے، توبہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ معاف نہیں کرے تو اللہ حق الناس کو معاف نہیں کرتا، حقوق العباد کو معاف نہیں کرتا. یعنی اللہ اپنے حق کو تو معاف کرے گا، باقی اللہ حقوق العباد کو معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندے معاف نہ کر دیں. جب تک وہ بندہ معاف نہ کر دے جس کو آپ نے ایذا پہنچائی ہے یا جس کے آپ نے حق کو تلف کیا ہے، جب تک وہ آپ کو معاف نہ کر دے اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا. لہذا اس سے بھی معافی مانگیں. اگر دست رسی بصاحب غیبت دارد و مشکل تازائی ایجاد نمی کند، اگر صاحب غیبت جس کی آپ نے غیبت کی ہے اگر اس تک پہنچنا ممکن ہو اور کوئی مشکل نہیں پیدا نہ ہو ہمارے اس چیز سے، از او عذر خواہی کند، اس سے معذرت کریں. جس کی آپ نے غیبت کی ہے اگر اس تک آپ پہنچ سکتے ہیں، آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں اس تک، اور اب کوئی نئی بات اس وجہ سے شروع نہیں ہوگی کہ آپ سے جا کے عذر خواہی کریں اور پتہ چلا کہ ایک نئی بات اور شروع ہو گئی. تو اگر کوئی نئی بات پیدا ہونے لگی ہے تو آپ جا کے اس سے معافی مانگیے اور اپنی بات کو ختم کیجیے. ہر چند بصورت سربستے باشد مثلا بگوید من گاہی، چاہے یہ چیز مثلا ایک مجموعی طور پر آپ کہاں پڑھ رہے ہیں؟ ہمیں نظر نہیں آ رہا. صحیح ہے. مثلا بگوید من گاہی بر اثر نادانی و بے خبری شما غیبت کرتا. میں نے بھائی کبھی ایسا ہوا ہے کہ مثلا آپ کی غیبت کی ہے کسی وجہ سے، بے خبری میں نے غیبت کر دیا آپ کی، مراب بخش مجھے معاف کر دیں. یعنی آپ جو ہے اگر پوری پوزیشن نہ بتائیں چاہے، صحیح، صرف آپ چاہے اجمالی طور پر اس سے معافی مانگ لیں، بھائی ہم نے کبھی آپ کی غیبت ہوئی ہے، دھوکے سے ہم نے آپ کی غیبت کر دی، بھائی آپ ہمیں معاف کر دیجئے. ٹھیک، ضرور نہیں ہے کہ آپ پوری حالت بتائیں کہ ہم نے اس وقت کی، ایسے کی، یوں کی، اس وجہ سے کی. نہیں، آپ مثلا اس سے کسی بھی طرح معافی مانگ لیں. غیبت از شما بے خبری از شما غیبت کرتا مراد بخش و شرح بیشتری نہ دے. اور باقی یعنی زیادہ شرح کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ شرح نہ دے بات کو کہ ہر بات بتائے، نہیں، بلکہ آپ اجمالی طور پر بھی ان سے معافی مانگ لیں اور مثلا کہ بھائی ہم نے آپ کی غیبت کی ہے، ہم سے آپ کی غیبت سرزد ہو گئی ہے، آپ ہمیں معاف فرما دیجیے. مثلا مبادہ عامل فساد تازائی شوال، وہ اگر دسترسی بطرف نہ دارد، اگر اس تک پہنچ ممکن ہے، وہاں تک اس تک نہیں پہنچ سکتا جس کی غیبت کی ہے، یا اورا نمی شناسد، یا اس کو پہچانتا ہی نہیں ہے، یا اس دنیا رفتیاسی انتقال کر گیا ہے، برائے وہ استغفار، تو پھر کیا حال ہے اس کا؟ پھر اس کا حال ہے کہ اس کے لیے استغفار کریں آپ. اگر آپ اس تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، اگر آپ اس تک نہیں پہنچ سکتے، وہ آپ کو نہیں مل سکتا، آپ کے امکان میں نہیں ہے کہ آپ اس کو تلاش کریں، یا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ آپ اس تک پہنچیں، یا وہ آپ اسے جانتے ہی نہیں ہیں، یا وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، تب آپ اس کے لیے استغفار کریں. وہ عمل نیک انجام دے اور اس کے لیے نیک عمل انجام دے، اس کی طرف سے صدقہ دے دے، صحیح ہے، استغفار کرے اور دیگر اعمال صالحہ اس کی طرف سے انجام دے دے. مثلا شاید ببرکت ان خداوند متعال و را ببخشد و طرف مقابل اللہ راضی سازد، شاید اللہ عز و جل ان اعمال خیر کی برکت سے، ان اعمال خیر کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی معاف کر دے اور اللہ اس کو راضی کر دے. کس کو؟ اس بندے کو جس کی آپ نے غیبت کی ہے، اللہ اس کو راضی کر دے اور وہ آپ کو معاف کر دے. ٹھیک، تو یہ غیبت کا علاج ہے. یعنی اگر آپ غیبت سے کیسے بچیں؟ غیبت سے یعنی یہ ایک ایسا برا عمل ہے، انسان اس میں لذت حاصل کرتا ہے، اور کبھی کبھی تو جو ہے وہ اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں اس چیز کے ذریعے سے یعنی میں صحیح کام کر رہا ہوں،
اور یہ فائدے بخش کام ہے، مفید کام ہے، اچھا کام ہے یہ، اور اس میں اللہ بھی ناراض نہیں ہوگا۔ کبھی کبھی ایسا محسوس کر لیتا ہے انسان غیبت کرتے ہوئے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں سے پرہیز کرے کہ جن چیزوں کی وجہ سے غیبت انجام پاتی ہے، ایک ان چیزوں سے بچے۔ یعنی آپ غیبت کسی کی، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ حسد کی وجہ سے غیبت کر رہے ہیں کسی کی، آپ بغض کی وجہ سے غیبت کر رہے ہیں کسی کی، آپ کو بغض ہے کسی شخص سے، آپ کو کسی سے عناد ہے، آپ کو کسی شخص سے دشمنی ہے، آپ سے غیبت کر رہے ہیں جی، اب اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھ رہے ہیں، اس لیے سامنے والے کی غیبت کر رہے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے مثلا بعض چیزیں ان میں سے کہ غیبت کی وجہ سے وہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ نے یعنی اگر آپ مثلا غیبت کر رہے ہیں کسی کی، تو اس غیبت کی وجہ سے خود اگر سامنے والے کو پتہ چلے گا تو اس کو وہ آپ کا مخالف ہوگا، اس کے دل میں آپ پہ دشمنی ہوگی، صحیح؟ تو خیر، تو غیبت اگر آپ کر رہے ہیں حسد کی وجہ سے یا بغض کی وجہ سے یا عناد کی وجہ سے یا عداوت کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے، یا اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے، تو سب سے پہلا تو یہ ہے مرحلہ کہ آپ ان چیزوں کو اپنے نفس سے دور کیجیے۔ یہ اخلاقی بیماریاں ہیں، اخلاقی امراض ہیں، لہٰذا ان کو آپ دور کیجیے۔ خود ایک مرض ہے اور بڑا مرض ہے، صحیح ہے، بیماری ہے روحانی، ان کو آپ دور کیجیے، ان کو دور کیجیے، تو پھر آپ نتیجتاً غیبت سے بھی دور رہ سکتے ہیں اور رہیں گے۔ اگر غیبت کر دیا آپ نے کسی کی تو اس کا علاج اب باقی کیا ہوگا؟ کہا آپ اس سے معافی مانگی، کیونکہ یہ بندے کا حق ہے۔ یہ غیبت جو ہے، غیبت میں آپ نے جہاں اللہ کے حق کو پامال کیا، اللہ نے منع کیا کہ آپ غیبت نہ کریں، پھر آپ نے مخالفت کی، ساتھ ساتھ آپ اس بندے کے حق کو پامال کر رہے ہیں، اس بندے کے اوپر ظلم کر رہے ہیں کہ جس کے بارے میں آپ غیبت کر رہے ہیں۔ لہٰذا آپ اللہ کے ساتھ ساتھ اس بندے سے بھی معافی مانگیے، کیونکہ اللہ حقوق العباد کو معاف نہیں کرتا جب تک کہ بندے خود معاف نہ کر دیں، لہٰذا آپ اس بندے سے بھی معافی مانگیے۔ اچھا، معافی مانگنے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پوری تفصیل بتائیں، بلکہ آپ اجمالی طور پر بھی سے معافی مانگ سکتے ہیں، بھئی ہم سے آپ کی غیبت ہو گئی، ہمیں علم نہیں تھا، مثلا عدم علمی کی بنا پر ایسا ہوا، یا آپ کسی بھی طریقے سے ان سے معافی مانگ لیں تاکہ وہ آپ کو معاف کر دے، تو اللہ بھی آپ کو معاف کر دے۔ اور اگر اس تک پہنچنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، وہاں تک رسائی نہیں ہے، یا آپ جانتے نہیں ہیں اس شخص کو جس کی غیبت کی ہے، تو پھر آپ جو ہیں وہ، یا وہ انتقال کر گیا ہے، تو پھر آپ اس کی طرف سے استغفار کریں، اس کی طرف سے ہمارے خیر انجام دیں، تاکہ اللہ اس عمل سے خوش ہو کر اس کو راضی کر لے، صحیح، اور نتیجے میں آپ کا یہ گناہ معاف ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، فی امان اللہ۔